میں آ رہی ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، اللہ تبارک تعالی جب بھی ہمیں موقع دیا کرے نیکی کمانے کا تو ہم کوشش کرا کریں کہ زیادہ سے زیادہ نیکی اپنے حصے میں شامل کر لیں۔ یہ محفلیں، یہ میلادیں، یہ نشستیں بار بار ہوتی نہیں ہیں۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی آ کر کے ذکر میں بیٹھتا ہے، ہر کسی کو یہ حصہ ملتا نہیں۔ بس 2 منٹ تمام لوگ آ گئے ہیں، سنیں بہت غور سے۔ سرکار فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت، اور جس نے اس سے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے نا۔ تو نکاح کیا ہے؟ تو زور سے بولو، نکاح کیا ہے؟ نکاح سنت ہے۔ مولانا بیٹھو، نکاح کیا ہے؟ نکاح سنت ہے۔ سب سے پہلے نکاح اگر کسی کا ہوا ہے کائنات کے اندر تو وہ جوڑی جناب آدم اور جناب حوا کی ہے۔ اب ایک فلسفہ سنو بہت غور سے، 5 منٹ کا اور گفتگو ختم۔ اللہ تعالیٰ نے، سید صاحب سنیں، مولانا شاہد صاحب، اللہ تعالیٰ نے، محمود بھائی جی، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دیکھو نکاح کی برکت دیکھو اور نکاح کا مرتبہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے۔ کس کے پیدا ہے جناب آدم؟ نہ باپ ہے جناب آدم کا، نہ ماں ہے جناب آدم کی۔ پتہ چلا میرا رب جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر ماں باپ کے بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ قدرت کسی اور کی نہیں، صرف ہم سب کے رب کی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی سے پیدا کرنے کے بعد جناب آدم کے اندر روح ڈالی تو روح جاتی فوراً باہر آ جاتی، روح جاتی فوراً باہر آ جاتی، روح جاتی فوراً باہر آ جاتی۔ اللہ نے کلام فرمایا روح سے، اے روح تو جسم کے اندر آدم کے رکتی کیوں نہیں؟ آواز آئی مولا جیسے ہی اندر جاتی ہوں بڑا خوف لگتا ہے، جیسے ہی اندر جاتی ہوں بڑا اندھیرا لگتا ہے، جیسے ہی اندر جاتی ہوں بڑی بے چینی لگتی ہے، اس لیے باہر آ جاتی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر نور محمدی جناب آدم کی پیشانی پہ جلوہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی نور محمدی کا جناب آدم کی پیشانی میں اللہ کا رکھنا تھا، اب روح سے حکم دیا روح اندر جا، روح اندر گئی، اب باہر نہ آتی، اب روح باہر نہ آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک اندھیرا تھا، اب نور محمدی کے صدقے میں پورا جسم روشن ہے جی۔ اب سنیے گا بہت توجہ سے۔ اب اللہ نے جناب آدم کو جنت میں داخل فرما دیا۔ جنت وہ جگہ ہے، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب چاہتے کہ مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے۔ زور سے بولو، بس بات ختم کرو، جنت ملے۔ مرنے کے بعد ہمیں سب چاہتے ہیں۔ جواری ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، ڈی جے پہ ناچتا ہے، گانے گاتا ہے، ناچتا ہے، برے کام کرتا ہو، اس سے بھی پوچھو مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ محمود بھائی کہے گا ہم جنت میں جائیں گے۔ نمازی سے پوچھو وہ بھی کہے گا جنت میں جائیں گے۔ حاجی سے پوچھو جنت میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ سب کو معلوم ہے جنت کے جیسا پوری دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ جنت اتنی خوبصورت کہ بیان سے باہر جی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمارے دماغ میں اور ذہن میں نہیں آ سکتی۔ جنت میں کوئی چیز کھانے کا دل ہوگا، ہم کہیں گے کاش یہ کھاتے، ابھی کہنا ہوتا ہاتھ میں وہ چیز آ جائے گی۔ کپڑے گندے ہو جائیں گے نا، ہم کہیں کاش کپڑے بدل جاتے، ابھی زبان سے نکلے گا کپڑے فوراً بدل جائیں گے۔ ایسی ایسی نعمتیں، پانی پینے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، ٹھنڈا پانی ہوگا، دودھ کی طرح سفید پانی ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اتنی برکتوں والی چیز جنت۔ جناب آدم کو جنت میں ڈالا اللہ نے، مگر جناب آدم کو سکون نہیں۔ یہ میں نے جو اتنی بڑی تمہید کری کیوں کری؟ رشتہ کسے کہتے سنو۔ جناب آدم کو سکون نہیں، آسمان کی جانب دیکھتے رہتے، آسمان کی جانب دیکھتے رہتے، عرش کی جانب دیکھتے رہتے۔ ہم سب کا رب سب کا دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ آدم بار بار عرش کی طرف کیوں دیکھتے۔ آواز آئی آدم بار بار عرش کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ مولا تیری جنت تو بہت اچھی ہے مگر دل نہیں لگتا، تیری جنت تو بہت اچھی ہے مگر دل نہیں لگتا۔
ابھی اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے جناب آدم کے اوپر نیند طاری کر دی، جناب آدم سوئے، اللہ نے بائیں پسلی سے جناب حوا کو پیدا فرما دیا، جناب حوا کو پیدا فرما دیا۔ اب جناب آدم ہوش میں آئے، جیسے ہی ہوش میں آئے نا تو دل نے حوا کو چھونے کی خواہش کی، دل نے حوا کو چھونے کی خواہش کی۔ آواز آئی، آدم چھونا ہے تو پہلے مہر ادا کرو، چھونا ہے تو پہلے مہر ادا کرو۔ آواز آئی، جناب آدم نے عرض کیا مولا میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیسے مہر ادا کروں؟ آواز آئی کچھ نہ کر، بس میرے محبوب پہ درود پڑھ دے، سبحان اللہ، کچھ نہ کر بس میرے محبوب پہ درود پڑھ دے۔ اب جناب آدم نے درود پڑھا، اب حوا حلال ہو گئی آدم پر، اب جناب آدم کو جنت میں سکون مل گیا۔ یہ نکاح جو اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان کو سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو۔ یہ جسم کی رنگینیاں دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے نکاح، بلکہ نکاح سکون کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے انت لباس لہن، تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں۔ پتہ چلا ہم جس طریقے سے چاہیں گے اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے، ہم نے اپنی زندگی بہتر کر لی، ہماری جوزہ کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ زندگی ایک سکون کا نام ہے، نکاح ایک سکون کا نام ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے سنت سے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آج دو جوڑے ایک نئے رشتے میں جڑنے جا رہے ہیں جسے ہم اور آپ نکاح کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔